बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हद और आप मौजूद हैं थर्ड आई की इंफॉर्मेटिव दुनिया में। एक दिन मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। एकदम मुझे एहसास हुआ कि ऐसा पहले भी हो चुका है और ये जो हम बातें कर रहे हैं ये पहले भी हो चुकी हैं। एहसास इस हद तक ज़्यादा था कि मुझे ये भी मालूम था कि मैं अब ये बोलने वाला हूँ और हम यहीं बैठे थे। मतलब ये कि वहाँ जो कुछ हुआ एक एक पल ऐसा लगा जैसे सब कुछ गुज़र चुका है, फिर सब नॉर्मल हो गया। ये सिर्फ एक बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है। दोस्तों, क्या आपको भी ये एहसास हुआ है किसी अनजान जगह को देखकर कि आप यहाँ पहले आ चुके हैं, या कोई बात सुनकर कि ये पहले भी हो चुकी है? बाज़ औक़ात पूरा वाक़या देखकर ऐसा लगता है कि आप ये सब पहले भी देख चुके हैं। तो कभी आपने सोचा कि ये क्यों होता है? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले साथियों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 80% लोग इस कैफियत से गुज़रते हैं। दर हकीकत इस कैफियत को डीजा वू कहा जाता है। फ्रांसीसी ज़बान के इस लफ्ज़ के मायने हैं पहले से देखा हुआ, यानी इसे अगर इंग्लिश में कहा जाए तो ऑलरेडी सीन कहा जा सकता है। अक्सर इस कैफियत से गुज़रने वाले लोग समझते हैं कि सिर्फ वो ही अकेले हैं जो डीजा वू का शिकार हैं, मगर दुनिया में बसने वाले तकरीबन 80% लोग इस कैफियत से गुज़रते हैं। इस कैफियत से मुतल्लिक बहुत से तहकीकदानों ने मफरूज़े कायम किए हैं, मगर इनमें यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता कि तमाम मफरूज़े एक दूसरे से मुख्तलिफ और बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के हैं। दोस्तों, ये कैफियत ख़ुद ब खुद इंसान पर हावी होती है और कोई भी इंसान डीजा वू की इस कैफियत को अपनी मर्ज़ी से नहीं दोहरा सकता। ये कोई नहीं जानता किस दिन, किस वक्त, किस लम्हे और किस मुकाम पर आपको डीजा वू का तजुर्बा हो सकता है। डीजा वू की कैफियत का तजुर्बा करने वाले सब इंसानों को ऐसा ही महसूस होता है कि हाल में होने वाला वाक़या पहले भी हो चुका है। बाज़ दफ़ा ये इतना ज़्यादा बाअसर होता है कि आप दूसरे शख्स के बोलने से पहले अल्फाज भी जानते हैं और आपको ये भी मालूम होता है कि अब इसका जवाब मैं क्या दूंगा। दोस्तों, यहाँ हैरान कुन बात यह है कि एक रिसर्च के मुताबिक डीजा वू बड़ों की निस्बत 10 से 25 साल के अफराद में ज़्यादा पाया जाता है, मगर ये काफ़ी मुख्तसर वक्त के लिए होता है, बाज़ औक़ात सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। दोस्तों, इस कैफियत से गुज़रने के दौरान या उसके बाद बाज़ इंसान सोचों में खुद ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर ये वाक़या कब पेश आया और किस्सा क्या था। लेकिन डीजा वू के बारे में जंगलों में रहने वाला इंसान जितना जानता है, इतना ही आज का 21वीं सदी का पढ़ा लिखा इंसान जानता है। इसके मुतल्लिक बहुत से मजहबी और तहकीकी मफरूज़ात हैं, मगर काफ़ी तज़ाद की वजह से कोई भी काबिल कबूल ना हो सका। जैसा कि हिंदू मज़हब में डीजा वू के बारे में ये अकीदा है कि ये इंसान के पिछले जन्म के गुज़रे वाक़यात होते हैं जो सही से याददाश्त से मिट नहीं पाते, जिसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन दिमाग में जन्म लेते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि हिंदू मत में 7 जन्म वाला अकीदा मौजूद है और हिंदू मत की फ़िलासफ़ी के मुताले से मालूम होता है कि ये 7 जन्म वाला नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ डीजा वू की बुनियाद पर कायम है। चूँकि तकरीबन हर दूसरा इंसान डीजा वू की कैफियत से गुज़र चुका होता है, तो ये वाहिद लॉजिक है जिसकी मदद से 7 जन्म का नज़रिया खड़ा है। मगर चूँकि ये मफरूज़ा मजहबी बुनियाद पर है और मजहबी इख्तलाफ की वजह से सब के लिए काबिल कबूल नहीं। डीजा वू के मुतल्लिक दूसरा मफरूज़ा ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह जिस्म से निकलकर मुख्तलिफ मकामात की सैर करके आती है, मुख्तलिफ लोगों की रूहों से मुलाकात करके आती है। जब वापस आती है तो तमाम अहवाल लाशऊर यानी सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाते हैं। फिर कभी कभार ये वाक़यात सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आते हैं तो हमारा दिमाग हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सब पहले हो चुका है।
تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ ہر انسان کے دماغ میں اس کی اپنی تصوراتی دنیا یعنی امیجنری ورلڈ ہوتی ہے۔ اس کا دماغ اکثر اپنی امیجنیشن پاور سے تخیل میں کچھ نہ کچھ تخلیق کرتا رہتا ہے، نئی جگہیں، من پسند لوگوں سے باتیں، اور یہ سب تصوراتی خیالات لاشعور میں سیو ہوتے رہتے ہیں۔ جب بعض اوقات یہ سب سچ ہونے لگتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ سب پہلے ہو چکا ہے۔ چوتھا مفروضہ یہ پیش کیا گیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ڈی این اے میں موجود اس کے والدین کی سیوڈ انفارمیشن اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے ناک، آنکھیں، چہرہ، قد، رنگ ماں باپ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ماں باپ کے گزرے لمحات کی کچھ یادیں بھی بچے کے ذہن میں جگہ بنا لیتی ہیں، اور اس وجہ سے جب زندگی میں دوبارہ وہی باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں تو لگتا ہے یہ سب پہلے ہو چکا ہے۔ اس عجیب کیفیت کا پانچواں مفروضہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں ایسی رگ ہوتی ہے جس کے دبنے سے یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کو یقین ہونے لگتا ہے کہ ایسا پہلے ہو چکا ہے، اس مقام پر پہلے بھی آئے ہیں۔ دوستو، ان مفروضات میں اتنا تضاد ہے کہ انسان شش و پنج کا شکار ہو گیا ہے کہ کس پر یقین کریں اور کس پر نہیں۔ اس وجہ سے کوئی بھی مفروضہ ابھی تک مکمل طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ دوستو، ایک مشہور سائیکالوجسٹ فرائیڈ نے بھی ایک نظریہ پیش کیا ہے جو کسی حد تک قابل قبول ہے۔ اس نظریے کے مطابق جب آپ گہری نیند میں سوتے ہیں تو ڈیپ سلیپ میں آپ کا لاشعور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جتنی زیادہ گہری نیند ہوتی ہے آپ کا شعوری دماغ بھی معاف ہو جاتا ہے، اور لاشعوری دماغ جو اندیکھی طاقتوں کا مالک ہوتا ہے وہ کافی حد تک کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اور پھر آپ کو مستقبل میں ہونے والے واقعات خواب کی صورت میں دکھاتا ہے۔ ان سچے خوابوں کے کچھ جزیات شعوری دماغ میں رہ جاتے ہیں، اور بعد ازاں جب وہ سب حقیقت میں ہونے لگتا ہے تو ہمارا شعوری دماغ یعنی کانشیس مائنڈ فوراً ان جزیات کو ڈھونڈ کر ریکال کرتا ہے، جس بنا پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب پہلے ہو چکا ہے۔ چونکہ آپ کے کانشیس مائنڈ کے پاس زیادہ تفصیلات نہیں ہوتی، اس وجہ سے آپ بھی صرف کچھ ہی باتیں یاد کر پاتے ہیں۔ اس نظریے کے تحت ہی ڈیجا وو کچھ سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ البتہ سائنس اس لاجک کو نہیں مانتی، کیونکہ اس تھیوری کی کوئی ظاہری شواہد نہیں ہے۔ سائنس کے مطابق جس طرح دماغ کسی ہونے والے واقعے کو محسوس کر لیتا ہے، ایسے ہی چند لمحے پہلے دماغ آگے ہونے والے واقعے کی جھلک دکھاتا ہے۔ جب وہ واقعہ یا بات ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے ہوا ہے۔ ان کے مطابق جس طرح جسم کی کچھ رطوبات کچھ چیزیں کنٹرول کرتی ہیں، جیسے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے انسولین رطوبت ریلیز ہوتی ہے، ایسے ہی دماغ میں بہت سی رطوبات خارج ہوتی ہیں جن کے ان بیلنس ہونے سے بھی ڈیجا وو کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ مگر سائنس کی اس تھیوری پر کافی سوال اٹھتے ہیں، جیسے کہ وہ افراد جو ڈیجا وو کی کیفیت سے گزر چکے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نہ صرف وہ مقام بلکہ وہ لوگ، ہونے والی باتیں جو وہ پہلے سے جانتے تھے، اور اس کیفیت میں بعض اوقات انسان پورا واقعہ بھی جانتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، اور ویسا ہوتا بھی ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ سب دماغ کے کیمیکل کے ان بیلنس کی وجہ سے ہے تو وہ حقیقت میں کیوں ہوا؟ سائیکالوجسٹ فرائیڈ کے ڈیجا وو کے متعلق پیش کیے گئے مفروضے کو کچھ باتیں کافی سپورٹ کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں انبیاء کرام کے خواب سچے ہوا کرتے تھے، اور وہ ان سچے خوابوں کی طاقت سے مستقبل میں کیا ہوا اکثر جان لیتے تھے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے سب کانشیس مائنڈ یا ڈیپ مائنڈ یا لاشعوری دماغ کو متحرک کیا ہوتا ہے، اور جیسا کہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ سب کانشیس مائنڈ اندیکھی طاقتوں کا مالک ہوتا ہے، اور زیادہ تر انسانوں میں یہ ایکٹیو نہیں ہوتا، مگر ذکر اللہ اور کچھ طریقے جیسے مراقبہ وغیرہ سے اسے ایکٹیو کیا جا سکتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام جن کا سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے، ان کا لاشعوری دماغ آگے ہونے والے واقعات دکھاتا ہے۔ چونکہ ان کا سب کانشیس مائنڈ کافی ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ لفظ با لفظ ان باتوں کو یاد رکھ پاتے ہیں، اور وہ آگے چل کر ان کے خواب حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی تحقیق کے مطابق 10 سے 25 سال کے افراد زیادہ تر ڈیجا وو کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔
اور ریسرچ کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی عمر ہے جس میں انسان بے فکری کی نیند یا ڈیپ سلیپ لیتا ہے۔ تو جب وہ ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں ان کا لاشعوری دماغ ایکٹیو ہوتا ہے اور ان کو آگے ہونے والے واقعات خواب کی صورت میں دکھاتا ہے، جن کے کچھ جزیات ان کے شعوری دماغ میں رہ جاتے ہیں، جو بعد میں جب وہ حقیقت بنتے ہیں اس کے جزیات کو وہ ریکال کرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے دوستوں اور احباب کو فارورڈ کریں۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔